اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نمرود کی بیٹی کے متعلق اور اس کے ایمان لانے کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے بعد اس وقت کے دیگر واقعات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور رازہ جو نمرود کی بیٹی تھی وہ ایمان لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور جناب سارہ خاتون بھی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی ہیں۔ رازہ بنت نمرود کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبدالواحد ابن محمد المفتی بحوالہ معارج النبوہ رقم طراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ رازہ بنت نمرود بڑی زیرک اور ہوشیار اور عقل مند لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کی اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو نمرود کی بیٹی نے کہا کہ میں بھی منارے پہ چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے اسرار پر اس کے باپ نے اسے دیکھنے کی اجازت دے دی، اور وہ منارے پر چڑھ گئی اور وہاں بیٹھ کر ملاحظہ کرنے لگی۔ جس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ وہ جو آگ جل رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بلور کا تخت لایا گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہو گئے۔ تو اس وقت نمرود کی بیٹی نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم، یہ حالات کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح بنے؟ آپ کو تو میرے باپ نے آگ میں ڈالا تھا، اور اب یہ آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اس وقت نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں آپ تک آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہو، تب تجھے اجازت ملے گی۔ تو نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور چپکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔
اور جب وہ آگ سے گزر رہی تھی تو اس وقت آگ نے اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر واپس اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کی جب بیٹی ایمان لے آئی تو اس وقت نمرود جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ توبہ کر لو، نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے یعنی نمرود کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اسے ڈرایا اور مگر اس نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آخرکار نمرود اسے سمجھا کر عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا، اور جلادوں نے اس کے ہاتھوں میں میخ ٹھونکی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خدا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ میری خاص کنیز ہے، اسے تندرست کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رازہ بنت نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رازہ کی شادی اپنے ایک فرزند کے ساتھ کر دی، جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ ایک بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قطورہ، اس کے بطن سے تھا۔ اس سلسلے میں اس کے بطن سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء پیدا فرمائے ہیں۔